یسوع نے مخاطب ہو کر علماء شرع اور فریسیوں سے یوں کہہ کر پوچھا کہ سبت کو شفا روا ہے یا نہیں؟ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کے 10 احکام میں سے چوتھا حکم جو دیا گیا ہے وہ ہے سبت کے بارے میں، اور خدا کا کلام کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ سبت کو کیسے رکھنا، کیسے منانا اور اس پر کیا کرنا ہے۔ لکھا ہے تو سبت کے دن کو پاک رکھنے کے لیے یاد کر۔ کیا کرنے کے لیے؟ تو سبت کے دن کو پاک رکھنے کے لیے یاد کر۔ یہ 6 دن تو کام کر اور اپنے سب کاروبار کر، مگر 7واں دن خداوند تیرے خدا کے لیے سبت ہے۔ اس میں تو اپنے لیے کچھ کام نہ کر، نہ تو، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چپایا اور نہ تیرا مہمان جو تیرے دروازے کے اندر ہے۔ کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر سب کچھ جو اس میں ہے بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرا۔ یہ ہے حکم جو خدا نے سبت کے بارے میں اپنے لوگوں کو دیا۔ اب ہم نے ایک اور بات دیکھنی ہے کہ سبت ہے کیا؟ سبت ہے کیا؟ یہ سبت کے بارے میں ہم سن تو رہے ہیں کہ 6 دن کام کیا خدا نے اور 7ویں دن آرام کیا، اور اس دن کو اس نے آرام کا دن یا سبت کا دن قرار کیا۔ لیکن سبت ہے کیا؟ اور اس کے بارے میں خدا کا کلام ہمارے سامنے ایک بات رکھتا ہے، ذرا غور سے سننا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، تو بنی اسرائیل کو حکم کر اور کہہ، میرے سبت کو مانا کریں، کیونکہ میرے اور تمہارے درمیان پشت در پشت یہ ایک علامت ہوگی، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا مقدس کرنے والا ہوں۔ پس تم سبت کو مانو، کیونکہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے۔ اس دن کو منانا، اس دن کو ماننا یہ ضروری تھا، اور یہ دن ایک علامت کے طور پر ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے۔ علامت کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ علامت ہے؟ شادی جب ہم 2 میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہی ہے، اور ان کے درمیان ایک علامت رکھی جاتی ہے۔ کیا علامت ہے؟ انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، اور یہ انگوٹھی ایک علامت ہوتی ہے، ایک سمبل ہوتا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی قرار پائے۔ پہلے وہ عام آدمی تھے، عام لڑکی تھی، عام لڑکا تھا۔ جو ہی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، ایک دم آپ کیا کرتے ہیں؟ تالیاں بجاتے ہیں کہ نہیں بجاتے؟ یعنی کہ ایک مرد اور ایک عورت جو اجنبی ہیں،
لیکن اس بندھن میں باندھے گئے، اور یہ بندھن ان کے لیے میاں بیوی کا درجہ لے آیا، اور ان کے سامنے یہ ایک علامت کے طور پر رکھا گیا جب ان کو انگوٹھی پہنائے، اور یہ انگوٹھی ہمیشہ ان کے درمیان قائم رہتی ہے ایک نکاح کے سیکرامنٹ کے لیے، یا میاں بیوی کے رتبے تک پہنچنے کے لیے اگر پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی یہ انگوٹھی علامت ہے ہماری۔ آپ کو ہندوؤں کے بارے میں یہ خبر ہوگی، آپ فلموں میں بھی دیکھتے ہیں، ان میں ایک چیز بڑی خاص ہے، وہ ہے منگل سوتر، اور منگل سوتر اگر کسی کا گر جائے یا خراب ہو جائے وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے منگل سوتر کو قائم رکھنے کے لیے، اور یہ منگل سوتر ان کی نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے، عہد بندی ہوتی ہے کہ وہ شادی شدہ ہیں۔ تو اسی طرح سبت کا دن بھی ایک علامت ہے خدا کے درمیان اور اس کے لوگوں کے درمیان، خدا کے درمیان اور اس کے لوگوں کے درمیان۔ لکھا ہے کیونکہ میرے اور تمہارے درمیان پشت در پشت یہ ایک علامت ہوگی تاکہ تم جانو کہ میں تمہارا خدا، میں خداوند تمہارا مقدس کرنے والا ہوں، پس تم سبت کو مانو۔ یہ دن اس لیے تھا، اور اس دن کو بڑی سختی کے ساتھ اپنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس حکم کا توڑنے والا، سبت کو توڑنے والا بڑی مشکل میں پڑ جاتا تھا، اور کلام کے مطابق اس کی سزا بڑی تھی۔ اگر آپ نے غور سے کلام کو سنتے ہیں تو اس کی سزا بہت بڑی تھی۔ اس کی سزا کیا ہے؟ اور جو کوئی اس کو توڑے، کس کو؟ سبت کو توڑے، اس دن کو توڑے، ضرور قتل کیا جائے، ضرور قتل کیا جائے، اور جو کوئی اس میں کچھ کام کرے تو وہ شخص اپنی قوم سے خارج کیا جائے۔ دو سزائیں تھیں، اگر اس کو توڑتا ہے تو قتل کیا جائے، اور اس کے بعد اگر کوئی کام کرتا ہوا پکڑا جائے تو وہ بھی اپنی قوم میں سے خارج کیا جائے، اس کا حصہ نہیں رہے، کیونکہ خدا کے درمیان اور قوم کے درمیان یہ جو عہد ہے اس کو اس نے توڑا ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ اس کا عہد توڑا جائے۔ اور اس حکم کے بارے میں بہت ساری پریکٹس ہوئی، یہاں تک کہ یسوع مسیح کے زمانے میں بھی اس کی پریکٹس ہوئی، اور یہ حکم کوئی توڑتا تھا تو اس پر بہت سختی سے عمل کروایا جاتا تھا، بہت سختی سے عمل کروایا جاتا تھا۔ آج یسوع مسیح فقیوں اور فریسیوں کے رویوں کو دیکھ کر، ان کے اصولوں کو دیکھ کر آج ایک سوال کر رہا ہے یسوع مسیح، یسوع نے مخاطب ہو کر علماء شرع اور فریسیوں سے یوں کہہ کر پوچھا، سبت کو شفا روا ہے یا نہیں؟ کیا سبت کے دن شفا دینی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ یسوع نے سبت کو شفا دی تو بہت دفعہ یسوع پر objection آیا، اور یہ ان میں سے ایک بات تھی جو مسیح یسوع کے قتل کا ایک منصوبہ بھی بنی۔
اس سے نفرت کا بھی ایک سبب بنی۔ تو یہاں پر آج خود یسوع مسیح فقیوں اور فریسیوں سے پوچھتا ہے، فقیوں اور فریسیوں سے پوچھتا ہے کیا سبت کو شفا روا ہے یا نہیں؟ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ایک سبت کا دن ہے اور یسوع مسیح فقیوں اور فریسیوں کی دعوت پر بلایا گیا ہے، اور ان کے درمیان ایک شخص ایسا ہے جس کو جلندر ہے۔ جلندر سمجھتے ہیں کیا؟ یہ ایک بیماری ہے جس سے آدمی پھولا پھولا سا رہتا ہے، ایکسٹرا پھولا پھولا۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جن کا جسم پھول جاتا ہے، ہاتھ پاؤں پھولے ہوتے ہیں، پیٹ بڑا ہوتا ہے، یا جس میں پانی بہت بھر جاتا ہے، اس قسم کی بیماری ہے۔ اور یسوع مسیح نے ان کے کھانے سے زیادہ، ان کی دعوت سے زیادہ اس شخص کی طرف نظر دوڑائی، اور جب اس شخص کو دیکھا تو اسے اس پر ترس آیا، اسے اس پر ترس آیا، اور اس نے اپنے کھانے سے زیادہ اس عمل کو کرنے کی کوشش کی کہ میں اس کو شفا دوں۔ اور اس نے فقیوں سے یہ سوال کیا، اور سوال کرنے کے بعد جب وہ کوئی جواب نہ دے سکے، دیکھو پہلے وہ سوال کرتے رہے کہ کیا یسوع سبت کے دن شفا دیتا ہے، سبت کے دن کام کرنا روا نہیں ہے، لیکن آج یسوع نے خود پوچھا ان سے، اور پوچھتے وقت کہا سبت کو شفا روا ہے یا نہیں؟ تمہاری شریعت کیا کہتی ہے؟ تمہارا قانون کیا کہتا ہے کہ سبت کو شفا دینی چاہیے یا نہیں؟ جب ان کے منہ بند تھے تو یسوع مسیح نے ایک دنیاوی مثال دی، ایک دنیاوی مثال دی۔ یسوع نے کہا دیکھو، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہو یا ہے جس کا گدھا یا بیل کنویں میں گر جائے اور وہ اسے نہ نکالے؟ ہے کوئی ایسی بات؟ سبت کا دن ہو، کام نہیں کرنا، لیکن کنویں کے اندر اگر کوئی بیل یا گدھا گر جائے تو آپ نکالیں گے یا مرنے دیں گے اس کو؟ کیا کریں گے؟ جب آپ نکالیں گے تو آپ نے تو توڑ دیا، آپ نے سبت کو توڑ دیا۔ یہ ایک یہودیوں کا دستور تھا اس قانون کو دیکھنے کے لیے، مسیح یسوع کا نہیں تھا۔ مسیح یسوع کا قانون یہ کہتا ہے کہ سبت کے دن زندگی بچانا ضروری ہے، زندگی بچانا ضروری ہے۔ اسی لیے یسوع نے 7 دفعہ 7 معجزے ایسے کیے ہیں جو سبت کے دن کیے، 7 معجزے اس نے سبت کے دن کیے ہیں، اور یہ بڑے بڑے معجزے ہیں، اور یسوع نے وہ کیے۔ اور کئی دفعہ یہودیوں نے جب دیکھا کہ یہ سبت کے روز معجزے کرتا ہے تو اس پر سوال بھی اٹھائے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ خدا کے حکم کی عدولی کرتا ہے، یہ اس کے حکموں کو توڑتا ہے۔ لیکن مسیح یسوع اس کے حکموں کو توڑتا نہیں بلکہ پورا کرتا ہے۔ سبت کے دن کیا کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ کہ تو سبت کو مان اور اسے پاک کر، اور سبت کے دن وہ کام کر جو عبادت کے برابر ہے، کیونکہ یہ دن خدا کے لیے مخصوص کیا گیا اور علیحدہ کیا گیا ہے، یہ خدا کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو سبت کے دن خدا کے کام کرو، دوسرے کام کرنے کے لیے خدا نے منع کیا ہے، بدن کا کام کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، لیکن روح کا کام کرنے کے لیے کبھی خداوند منع نہیں کرتا۔ دیکھو یسوع مسیح نے اگر کسی سوکھے ہاتھ والے آدمی کو بحال کیا ہو، یا اگر کوئی بیمار شخص ہے تپ میں پڑا ہوا ہے اس کو شفا بخشی ہو، اگر کسی کبڑی عورت کو اس نے سیدھا کیا ہو، یا اس نے اس شخص کو
جو بدروح سے جکڑا ہوا ہے، جس کو ابلیس یا شیطان نے قبضے میں کیا ہوا ہے، خداوند اس کو چھڑاتا ہے، یا کوئی لنگڑا یا کوئی اندھا ایسا شخص ہو جس کو یسوع زندگی دیتا ہے، تو یہ یہودیوں کی نظر میں کام صحیح نہیں تھا، لیکن مسیح خداوند کی نظر میں صحیح تھا، کیونکہ وہ اپنے سے زیادہ خدا کے نام کو جلال دیتا، اپنے سے زیادہ خدا کے نام کو جلال دیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ سبت کے دن وہ کوئی دنیاوی کام نہیں، روح کا کام کر رہا ہے، اور سارے بڑے حکموں میں سے، ان سب حکموں میں سے ایک بڑا حکم وہ پورا کرتا ہے، اور وہ ہے پیار کا حکم۔ کیونکہ خدا کے کلام میں یہ سارے حکموں میں سے سارے حکم چھوٹے ہیں، سب سے بڑا حکم ہے تو خداوند اپنے خدا کو پیار کر، اور اسی طرح تو اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر۔ اور جب وہ اپنے پڑوسی کو پیار کرتا ہے تو پڑوسی کی مثال ہمارے سامنے دی گئی ہے نیک سامری کے روپ میں، کہ وہ بھی کس طرح ایک غیر شخص ہو کر کسی پر رحم کرتا ہے، کسی کو بچاتا ہے، کسی کے لیے اپنا وقت نکالتا ہے، کسی کے لیے اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے۔ تو یہ محبت کا ایک بڑا درس جو ہے خداوند نے دیا ہے، اور یسوع مسیح اس دھرتی پر دنیا سے پیار کرتا ہے، دنیا سے پیار کرتا ہے، مجھے اور آپ سب سے پیار کرتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے زمانے میں بھی جو دکھی تھے، جو مختلف بیماریوں میں جکڑے ہوئے تھے، مسیح یسوع نہ عام دن کا فکر کرتا تھا، نہ سبت کا فکر کرتا تھا کہ مجھے یہ دن نہیں کرنا، بلکہ اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی، ایک ہی بات تھی کہ میں نے اس کو کس طرح بچانا، کس طرح اس سے شفا دینی ہے، کس طرح اس کو غلامی سے نجات کی طرف لے کر آنا ہے۔ اور وہ سبت کو اس لیے زیادہ اہمیت دیتا تھا کہ وہ اپنا کام نہیں بلکہ خدا کا کام کر رہا ہے، اور جب خدا کا کام کیا جائے تو اس میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ بدنی کام ہم کرتے ہیں، ہم بدنی کام کرتے ہیں، تو یہ دیکھنا ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے کہ کیوں خدا ہمارے لیے کہتا ہے کہ تم سبت کے دن آرام کرو، 6 دن کام کرو اور 7ویں دن آرام۔ بندہ انسان ایگزاسٹڈ ہو جاتا ہے ایک روٹین ورک میں صبح سے لے کر شام تک، صبح سے لے کر شام تک، صبح سے لے کر شام تک ایک ہی کام کرتا رہتا۔ اگر وہ اسی کام میں جکڑا رہے، اسی کام میں لگا رہے، تو اسے کوئی آرام کا دن نہیں ملے گا۔ اور خداوند ہماری توجہ دنیاوی کاموں سے ہٹا کر ایک دن ہمارے لیے مخصوص کر دیتا ہے کہ اس دن تم آرام بھی کرو اور خدا کا جلال بھی ظاہر کرو۔ اس دن خدا اس کو پاک بھی مانو، اور پاک ماننے کے ساتھ ساتھ اس دن کو اپنے لیے خدا کے لیے مخصوص بھی رکھو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پریچر بہت کچھ سکھانا کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے۔ اس دن کو بھی ہم دنیاوی کاموں میں زیادہ مصروف رکھتے ہیں، تو ہماری سزا بھی، ہمیں بھی تو وہی سزا ملنی چاہیے نا، کہ نہیں ملنی چاہیے؟ جب خدا کہتا ہے یہ کرو، تم کہتے ہو دیکھا جائے گا، خدا کو بھی دیکھا جائے گا، پہلے میرا اپنا کام تو ہو جائے۔ اسی طرح اور جتنے حکم ہیں ہم ان پہ بھی عمل نہیں کرتے۔ یہ تو ایک حکم ہے، ہم دوسرے حکموں پر بھی عمل نہیں کرتے۔ وہاں لکھا گیا تم چوری نہ کرنا، لکھا گیا کہ نہیں لکھا گیا؟ ہم چوری بھی کرتے ہیں، اگر چوری خود نہ کرے تو چور کا ساتھ دیتے ہیں، اگر چور کا ساتھ نہ دیتے تو اس کو ترغیب دیتے ہیں کہ کیسے تم چوری کر سکتے ہو۔ اسی طرح ہم جھوٹی گواہی نہ دینا، ہم کئی دفعہ جھوٹیاں گواہیاں دیتے ہیں، اگر عدالت میں نہیں دیتے تو گھر والوں کے سامنے دے دیتے ہیں،
پوچھا جاتا ہے یہ اس نے کام کیا، ماں کو پتا ہوگا یا بھائی کو پتا ہوگا یا بہن کو پتا ہوگا، باپ کے سامنے کیس لایا جاتا ہے، حالانکہ وہ عدالت نہیں ہے، باپ کے سامنے لاتے ہیں، تو ماں کہتی ہے نہیں بچے نے اس نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ اس نے کیا ہے۔ ماں اس کو چھپا جاتی ہے، بہن اس کو چھپا جاتی ہے، بھائی اس کو چھپا جاتا ہے، سچائی سامنے نہیں لاتا۔ تو حکم تو ادھر بھی ہم توڑ رہے ہیں، جھوٹی گواہی دے کر بھی حکم تو ہم ادھر بھی توڑ رہے ہیں۔ ادھر لکھا ہوا ہے تو زنا مت کر، ہمیں پتا ہے کہ یہ سبت کا حکم بھی ہے، یہ چوتھا حکم ہے، اس کے بعد کتنے حکم اور بھی ہیں۔ تو زنا نہ کر، ہم کئی دفعہ زنا کر جاتے ہیں اور یہ دیکھتے رہتے، کون دیکھتا ہے، کون پہچانتا ہے، کسی نے ہمیں پکڑا نہیں۔ لیکن زنا کی یسوع مسیح کے نزدیک تو بڑی زبردست مثال ہے ہمارے سامنے۔ اس نے کہا ہوا ہے کہ اگر تیری آنکھ گندی ہو یا میلی ہو اور تو بری آنکھ سے کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے تو سمجھ تو اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ یسوع مسیح جڑ تک جاتے ہیں۔ اسی طرح تو خون مت کر، یہ حکم لکھا ہوا ہے، تو خون مت کر۔ یہ ان 10 احکام میں سے ایک حکم ہے نا کہ تو قتل نہ کر، تو خون نہ کر۔ لیکن یسوع مسیح اس سے بھی گہرے جاتے ہیں۔ کیا گہرائی ہے؟ خون کب ہوتا ہے؟ ایسے جاتے جاتے تو نہیں نا بندہ قتل کسی کو کر دیتا، کوئی وجہ بنتی ہے جس کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تو غصے نہ ہو، کیونکہ غصہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے قتل کا وہ غصہ ہے۔ جب تم کسی پر غصے ہوتے ہو، آپ کے منہ میں گالی بھی آتی ہے، برا بھلا بھی آتا ہے، پھر اس سے بڑھ کر اگلی سٹیج آتی ہے، آپ طیش میں آ جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں، آج کل بھی ہے شاید، پرانے میں بھی ایسا ہے، غصہ آتا تھا تو چو پکڑ لیتے تھے، میں تیرے ماراں گا۔ چو سمجھتے ہیں نا، وہ پکڑ لیتے تھے اور کئی مار دیتے تھے، کئی چو مار دیتے تھے، اور کئیوں کا سر پھٹ جاتا تھا، کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی تھی۔ یہ ایک طیش تھا، غصے سے کدھر گیا؟ طیش کی طرف۔ اور طیش کے اگلی منزل جو بنتی ہے طیش کی، وہ اس قدر ریج ہوتا ہے انسان کے اندر، اتنا زیادہ غصہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں اس کو چھوڑنا ہی نہیں۔ وہ پستول، اس وقت ڈانگیں ہوتی تھیں، لاٹیاں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، لیکن آج کل کیا ہے، ایک دم پستول جیب میں ڈالتے ہیں، بھاگتے بھاگتے جاتے ہیں، میں نے اس کو مار کے جانا اور اسے گولی مار دی۔ یہ ہے قتل۔ تو خداوند تو یہ ساری چیزیں منع کر رہا ہے، لیکن ہم کرتے جا رہے ہیں۔ اور آج کا دن جس کے بارے میں خدا نے کہا ہے کہ اسے بھی پاک اور ماننا، اور اس کی سزا بھی ہمارے سامنے اس نے رکھی ہوئی ہے۔ اگر ہم یہودی ہوتے، میں آپ کو صاف ظاہر کہتا ہوں، اگر ہم یہودی ہوتے تو بہت سارے مسیحی آج قتل ہوئے ہوتے، مارے گئے ہوتے، اور یہ عام طریقوں سے نہیں مارے گئے کہ دشمنی کی وجہ سے مارے جاتے، خدا کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے مارے جاتے اور خدا کی قوم سے نکال دیے گئے ہوتے، کیونکہ ہم سبت کا دن نہ مانتے ہیں اور نہ مناتے ہیں، بلکہ اس کو توڑتے ہیں۔ آج بھی دیکھو کتنی ساری عورتیں ہیں جو سبت کے دن کام کرتی ہیں، کپڑے دھونے، حاجی دھونے، پٹھے لین جانا، حاجی جانا،
جتنے بھی کام ہیں وہ ہم کرتے ہیں سبت کے دن. بچوں کی سالگرہ رکھ لی، ایسے ہی شادیاں رکھ لی، یہ سارا کچھ ہم سبت کو کیوں سبت کو رکھتے ہیں؟ اس دن چھٹی ہے، آرام کا دن ہے، چلو کوئی کام نہیں کرنا تو یہ کام کر لو. تو کیا لکھا ہے؟ تو اپنے لیے کوئی کام نہ کر. یہ اگر آپ نے غور سے سنا تو خروج کی کتاب کہتی ہے کہ تو اپنے لیے کوئی کام نہ کر. تو اپنے لیے کوئی کام نہ کر، اپنے لیے کوئی کام نہ کر. لیکن مسیح یسوع اپنے لیے کام تو نہیں کرتا. مسیح یسوع کس لیے کام کرتا تھا سبت کے دن؟ دوسروں کو بچانے کے لیے، دوسرے کی خیر خواہی کے لیے، دوسرے کی بحالی کے لیے، دوسرے کی شفا کے لیے. یہ روح کے کام تھے، اور روح کے کام جو ہیں ہمیشہ جاری و ساری رہتے ہیں، ہمیشہ جاری و ساری رہتے ہیں. یسوع مسیح خود فرماتے ہیں میرا باپ اب بھی کام کرتا ہے، میرا باپ اب بھی کام کرتا ہے. یعنی خدا اب بھی کام کرتا ہے. خدا نے کام کو سٹاپ نہیں کر دیا. کیوں سٹاپ نہیں کیا؟ ادھر لکھا ہوا ہے کہ 6 دن اس نے کام کیا اور 7ویں دن آرام کیا. لیکن یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کہ وہ کائنات کا کام تھا جو اس نے مکمل کیا، لیکن اس کے بعد اس نے کام اپنا سٹاپ نہیں کیا. خدا نے اپنا کام جاری رکھا، اور مسیح یسوع بھی کہہ رہا ہے کہ میں اپنا کام ختم نہیں کرتا. اور ایک بات اور سمجھنے والی ہے جو مسیح یسوع کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ سبت ہم مسیحوں کے لیے کیا، ہم مسیحوں کے لیے کیا، ہم مسیح کس طرح سبت کو لیتے ہیں؟ کیا صرف آرام کرتے رہیں؟ نہیں، بلکہ ہمارے نزدیک یسوع مسیح نے کہا ہے انسان سبت کے لیے نہیں بنایا گیا. انسان سبت کے لیے نہیں بنایا گیا، سبت انسان کے لیے بنایا گیا. یہ قانون کس کے لیے بنائے جاتے ہیں؟ انسان کی رہنمائی کے لیے بنائے جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ ایک رہنمائی کے طور پر دیا گیا کہ سبت کا دن یا ایک دن تمہارے لیے مخصوص ہے، اس دن تم خدا کے کام کرو، خدا کی پرستش کرو، اپنے بدن کو آرام دو اور اس کے جلال کو ظاہر کرو. اور خداوند یسوع مسیح بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ابن انسان بھی سبت کا مالک ہے، ابن انسان بھی سبت کا مالک ہے. اور جو مالک ہو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے سنڈے بھی وہ ہے، منڈے بھی وہ ہے، ٹیوزڈے بھی وہ ہے، منگل بھی وہ ہے، بدھ بھی وہ ہے. اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ باؤنڈ نہیں ہوتا. اسی لیے مسیح یسوع فرماتے ہیں کہ ابن انسان بھی سبت کا مالک ہے، وہ کر سکتا ہے. اور اس نے 7 معجزے صرف اس لیے سبت کو کیے تاکہ یہودیوں کو سمجھا سکے کہ تم نے صرف ایک حکم کے طور پر اس کو لیا ہوا ہے، اور تم کئی کام وہ کرتے ہو جو سبت کو خود کرتے ہو اور دوسروں کو منع کرتے ہو. یہ نہیں، بلکہ یسوع مسیح نے خود اپنی ذات میں اس کو ثابت کیا ہے، اور اس نے اس سبت کو، اس پاک دن کو منانے کے لیے مجھے اور آپ سب کو دعوت دی ہوئی ہے کہ ہمارے درمیان ایک یہ عہد ہے، ہمارے درمیان ایک عہد ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان یہ ایک علامت ہے. یہ علامت کیا ہے؟ کہ تم میرے لوگ اور میں تمہارا خدا ہوں. تم میرے لوگ اور میں تمہارا خدا ہوں. تم اس دن کو مناؤ. اور جب آپ بناتے ہیں تو یہ ایک رشتہ ہے، یہ ایک رشتہ ہے، یہ ایک تعلق ہے جو خدا اور انسان کے درمیان ہے. اور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے ایک مہر کے طور پر، ایک علامت کے طور پر
جس طرح شادی میں انگوٹھی وغیرہ ہے، اسی طرح یہ چیزیں ہوتی کہ خدا کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے۔ آئیں ہم اپنے آپ کو خدا کے دن کو صحیح طریقے سے منانے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے عمل میں لائیں، اور اپنے بہت سارے کام، ان کاموں کو چھوڑیں جن کو خدا منع کرتا ہے کہ یہ ہم کام نہ کریں۔ اس کا چوتھا حکم آج میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے، وہ یہ حکم ہے کہ ہم نیکی کا کام کریں سبت کے دن۔ کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، اچھائی کا کام کریں، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ یہ دیکھو، یسوع مسیح نے بڑی سادہ سی مثال سمجھائی ہے کہ اگر کسی کا گدھا یا بیل کنویں میں گر جائے تو کیا وہ اسے نکالے گا؟ نہیں نکالے گا، کیونکہ وہ ایک جان کو بچا رہا ہے۔ اس لیے جب آپ کسی جان کو بچاتے ہیں یا آپ کسی خیر خواہی کرتے ہیں، فرض کرے ایک بندہ سڑک کے اوپر گر پڑا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر پڑا ہے، آپ کہتے ہیں آج سبت ہے، پڑھا رہنے دو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ مسیح یسوع کی تعلیم نہیں ہے۔ مسیح یسوع کی تعلیم یہ ہے کہ سبت سے بڑھ کر آگے آؤ، سبت بعد میں ہے، پہلے انسان کی زندگی کو بچاؤ، اس کو سڑک پر سے اٹھا کر اسپتال لے جاؤ، جہاں کہیں اس کا علاج ہے وہاں تک اسے پہنچاؤ۔ یہ خداوند کا حکم ہے۔ یسوع مسیح ہمیں یہ سکھاتا ہے، مسیحیت ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ یہودی صرف قانون کے اندر رہنا چاہتے ہیں، مسیح یسوع قانون سے بالا تر ہو جاتے ہیں جب اچھائی کا کام ہو، جب بھلائی کا کام ہو، جب انسانیت کی فلاح کا کام ہو، انسانیت کو بچانے کا کام ہو، تو یسوع مسیح اس قانون کو بھی ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس نے قانون توڑا، فقی اور فریسی کہتے ہیں کہ یسوع نے قانون توڑا۔ تو کیا یسوع نے قانون توڑا؟ نہیں، یسوع نے قانون پورا کیا، اور وہ پورا کیا اپنی محبت، اپنے رحم اور اپنے کنسرن کے ساتھ، کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ دکھی ہوں، وہ نہیں چاہتا اس کے لوگ بیمار پڑے رہیں، وہ نہیں چاہتا کہ وہ ابتری کی زندگی گزاریں۔ تو خداوند بہت سارے لوگوں کو شفا بخشتا ہے، بہت سارے لوگوں کو۔ اگر چھوٹی چھوٹی ایک آیت کو میں پڑھنا شروع کر دوں تو بہت وقت لگے گا کہ کہاں کہاں یہودیوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ سبت کو کام کرتا، لیکن مسیح یسوع نے ہر ایک کا جواب ایسے ہی دیا، کیا نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا؟ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا؟ بتاؤ۔ نیکی کرنا روا ہے، کسی کو بچانا روا ہے، کسی کی بھلائی کرنا روا ہے، کسی کے دکھ میں شامل ہونا روا ہے، کسی کا ساتھ دینا روا ہے، اور برا کام کرنے سے روکا گیا ہے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو برکت دے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیں، اور اس کو اپنا حقیقی نجات دہندہ، حقیقی شافی اور صحیح راستہ دکھانے والا اور منجی سمجھتے ہوئے ہم اس کی تعلیم پر عمل کریں، جو مسیحیت کے لیے اور میرے لیے اور آپ سب کے لیے ایک سچائی کا راستہ ہے، حق کا راستہ ہے اور نجات کا راستہ ہے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔